السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے لیڈی ڈیانا کے بارے میں۔ صرف بتاتی چلوں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ شہزادی ڈیانا کے والد نے 1975 میں اورل اسپینسر کا خطاب حاصل کرنے کے بعد ان کا نام لیڈی ڈیانا اسپینسر رکھا گیا۔ 29 جولائی 1981 کو اس نے برطانوی بادشاہیت کے وارث شہزادے چارلس سے شادی کی۔ 1996 میں 2 لڑکے ہونے کے بعد ان کو طلاق ہو گئی۔ ڈیانا کا انتقال 31 اگست 1997 کو پیرس میں ایک آٹو موبائل حادثے میں ہوا۔ اس وقت شہزادی ڈیانا کی عمر صرف 36 سال تھی۔ ان کے وسیع مقبولیت اور عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کی کوششوں کی وجہ سے انہیں عوام کی شہزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں۔ تو ڈیانا کی پرورش ایک پارک ہاؤس میں ہوئی جو ملکہ ایلزابتھ دوئم کی اسٹیٹ پر لیز پر لی گئی، جہاں وہ بچپن میں ملکہ کے چھوٹے بیٹوں اور پرنس ایڈورڈ کے ساتھ کھیلتی تھیں۔ 3 بچے تھے جن میں سے سب سے چھوٹی وہ تھیں۔ ڈیانا اپنے بھائی اور 2 بہنوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ اس وقت تک رہتی تھی جب اس کے والدین کی ہنگامہ خیز شادی کی طلاق پر ختم ہوئی۔ جب وہ چھوٹی تھیں، جب ان کے والد کو 1975 میں ابتدائی حیثیت دی گئی تو وہ لیڈی ڈیانا اسپینسر بن گئی۔ ڈیانا نے اپنی تعلیم روڈلس ورتھ فینشنگ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ کا سفر کیا اور ینگ انگلینڈ کے مشہور اسکول میں کنڈرگارٹن اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا، جو کہ پیملیکو میں واقع تھا۔ 1980 میں اس نے شاہی خاندان کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کیا اور پرنس چارلس شہزادی ڈیانا کے شوہر کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ گیا۔ ان کی منگنی کا اعلان 24 فروری 1981 کو کیا گیا اور اس کی خوبصورتی اور معمولی برتاؤ جس نے اسے شاہد عرفی کا نام دیا، انہیں فوری میڈیا اور مقبول سنسنی بنا دیا گیا۔ 29 جولائی 1981 کو اس جوڑے نے سینٹ پال کیتھیڈرل میں دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریب میں لاکھوں لوگوں کے سامنے شادی کی۔ پرنس ولیم آرتھر فلپ لوئس آف ویلز ان کا پہلا بچہ 21 جون 1982 کو پیدا ہوا اور پرنس ہیری چارلس ایلبرٹ ڈیوڈ 15 ستمبر 1984 کو پیدا ہوا۔ شہزادی خوبصورتی اور چمک کی بن گئی، 15 ستمبر 1984 کو ہوا اور شہزادی خوبصورت اور چمک کی علامت بن گئی۔ اس نے مختلف فلاحی کاموں کی حمایت کے لیے اپنے مشہور شخصیت کے پروفائل کا استعمال کیا اور اس کے بدلتے بال کٹوانے اور لباس نے اسے ایک فیشن ٹریل بلیڈرز میں بنا دیا۔ تاہم پردے کے پیچھے شہزادی اور شہزادے کو ازواجی مسائل کا سامنا تھا۔ ڈیانا کو بدظاں پیدائش کے شدید ڈپریشن اور ناقص خود اعتمادی اور ناقص غذا اور سرکاری میڈیا اور پریس خاص طور پر دونوں کی ہر وقت پیروی کرنے کا تناؤ کا سامنا تھا۔ تمام سوانح حیات اور دونوں طرف سے بے وفائی کے اعترافات نے ازواجی ٹوٹ پھوٹ انکشاف کیا۔ ڈیانا نے اینڈریو مورٹن کی ہنگامہ خیز کتاب ڈیانا ہر ٹرو اسٹوری میں اسٹوری کا اپنا ویژن دیا۔ نیز 1995 میں ایک غیر معمولی طور پر دیانت دار ٹیلی ویژن انٹرویو میں جوڑے کی طلاق 28 اگست 1996 کو طے پائی، طویل بات چیت کے بعد، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیانا کو کافی نقد رقم مل رہی ہے لیکن اس کی شاہی عظمت کا خطاب نہیں۔ ڈیانا نے کنگٹن پیلس کے شمال کی جانب ڈبل اپارٹمنٹ لیز میں دیا، جو اس نے 1986 میں طلاق کے بعد شادی کے پہلے سال کے دوران چارلس کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اگلے سال اس کی موت تک جائیداد اس کے گھر رہی۔ اس نے اپنے دفاتر کو پیلس میں منتقل کر دیا، تاہم اسے سینٹ جیمز پیلس میں اسسٹنٹ اپارٹمنٹ استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ 1996 میں حسنات خان کے ایک رشتہ دار عمران خان کے فون پر لاہور کا دورہ کیا۔ 2003 میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں اس کے مطالبے کے خلاف اسے ایلتھورپ میں رہنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اسے اپنی نجی دفاتر کو سنبھالنے کے لیے ایک وظیفہ بھی دیا گیا جو کہ انچارج تھا اپنی خیراتی کاموں اور شاہی فرائض کے بارے میں، لیکن وہ ستمبر 1996 سے شروع ہونے والے اپنے بلوں اور کسی بھی اخراجات کو ادا کرنے کی پابند ہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کی کئی بہترین ساتھیوں کے ذریعے اس کی زندگی کی محبت اور جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تعریف ہے کہ ڈیانا نے مئی 1996 میں حسنات خان کے ایک رشتہ دار عمران خان کے فون پر لاہور کا دورہ کیا اور موکل ذکرہ کے خاندان سے خفیہ ملاقات کی۔
دی پیپلز پرنسز اور چیریٹی ورک ڈیانا نے طلاق کے بعد اپنی نمایاں عوامی موجودگی کو برقرار رکھا اور بہت سے لوگوں کو برقرار رکھا۔ وہ سرگرمیاں جو اس نے پہلے خیراتی اداروں کی خدمت میں کی تھیں بشمول بچوں کے مسائل، فنون اور ایڈز کے متاثر وہ سرنگوں پر پابندی کی مہم میں بھی شامل رہیں۔ ڈیانا اپنے بیٹوں کو ہسپتالوں، یتیم خانوں اور بے گھر پناہ گاہوں میں لے گئیں تاکہ اس بات کی ضمانت دی جا سکے کہ انہیں لوگوں کے احساسات، ان کی غیر یقینی صورتحال اور لوگوں کے غم اور ان کی امیدوں اور خوابوں کا علم ہے۔ وہ انہیں شاہی عیش و عشرت سے باہر کی زندگی سے آشیانہ کرانا چاہتی تھیں، عوامی نقل و حمل کی طرف لے گئیں۔ اسے اس کی ہمدردی، عاجزی اور ذاتی گرموجی اور رسائی کے لیے عوام کی شہزادی کا نام دیا گیا۔ ڈیانا کو برطانیہ اور دنیا بھر میں غیر معمولی مقبولیت اور اس کی طلاق کے بعد بھی قرار رہی، جس سے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تصویر لینے والی خواتین میں شامل کی گئیں۔ میڈیا خاص طور پر اکثر ناگوار رہا اس حقیقت کے باوجود کہ وہ اپنی مقبولیت کو اپنی انسانی دوست کوششوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ڈیانا اور دوری فوائد 31 اگست 1947 کو پیرتھ حادثے میں ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ جب انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جائے واقعے پر فائد اور ڈرائیور دونوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ ڈیانا نے پہلے تو اس واقعے کو برداشت کیا، لیکن کئی گھنٹے بعد پیرس کے ایک ہاسپٹل میں زخموں کی لاب میں لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 36 سال تھی۔ اس کے بے وقت انتقال کا جان کر دنیا حیران رہ گئی۔ 5 ستمبر کو ملکہ الزبیتھ دوئم، جنہیں ڈیانا کی موت پر عوامی طور پر خطاب نہ کرنے کی وجہ سے سزا دی گئی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ڈیانا کو جانتا تھا اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ لاکھوں لوگ اسے یاد کریں گے، چاہے وہ اس سے کبھی نہ ملیں۔ میں فرض کرتی ہوں کہ اس کی زندگی اور اس کی موت پر غیر معمولی اور متحرک رد عمل دونوں سے سیکھنے کے لیے سبق موجود ہیں۔ اس کی یادداشت کو زندہ رکھنے کی اور آپ کی خواہش کی تعریف کرتی ہوں۔ ڈیانا کی مہلک گاری کی تحقیقات کے بعد 1999 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ڈرائیور کو تیز رفتاری گاڑی سے چلانے اور منشیات یا الکوحل یعنی کہ مختلف ادویات کے زیر اثر پایا گیا تھا۔ حادثے میں بہت سے فوٹوگرافرز جن پر کبھی حادثے کا متحرک کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، ان کے الزامات کو ختم کر دیا گیا۔ رپورٹ کے باوجود تباہی کی متبادل وجوہات کے بارے میں شکوک برسوں تک برقرار رہا۔ ایک سازشی تھیوری نے دعویٰ کیا کہ یہ شاہی خاندان کے منصوبے بند قتل کا حصہ تھا، لیکن اس خیال کی تصدیق کے لیے مزید کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ڈیانا کی تدفین کا جلوس 6 ستمبر کو کینسنگٹن پیلس سے شروع ہوا۔ اس کا تابوت بندوق کی گاڑی پر 6 سیاہ گھوڑوں کے ذریعے کھینچا گیا تھا۔ 15 سال ولیم اور 12 سالہ ہیری کے ساتھ ہزاروں سوگواروں نے ان کی والدہ کے 4 میل کے آخری جلوس میں شرکت کے لیے سڑکوں پر قطاریں لگائیں۔ ویسٹ منسٹر ایبی میں ہونے والی تقریب، جس میں ڈیانا کے بھائی اورل چارلس اسپینسر اور ایلٹن جان کی ایک پرفارمنس تھی، ٹیلی ویژن پر ایک اندازے کے مطابق 2.5 ارب لوگوں نے دیکھا۔ ایک چھوٹے سے جزیرے پر یادگاریں اور خیراتی ادارے۔ ولیم اور ہیری شہزادہ ڈیانا کے بچے نے اپنی پیاری ماں ملکہ ڈیانا کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک شاندار کنسرٹ کے ساتھ، جو 2007 میں اس کی 86ویں سالگرہ تھی۔ اس کی 10ویں سالگرہ سے تھوڑا پہلے اس کی برسی سے 10 سال پہلے اس تقریب کی آمدنی چیریٹی میں گئی، جسے ڈیانا اور اس کے بیٹے فروغ دیتے ہیں۔ شہزادی چارلٹ الزبیتھ ڈیانا ولیم اور کیٹ مڈلٹن کا دوسرا بچہ، جو 2 مئی 2015 کو پیدا ہوا اور اس کا نام ڈیانا کے اعزاز میں رکھا گیا۔ اس کی موت کے بعد ڈیانا شہزادی کی ویلز میموریل فنڈ کو فالج کی دیکھ بھال اور فوجداری انصاف میں اصلاحات، پناہ اور دیگر وجوہات کے لیے فنڈ فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ فنڈ 2013 میں دی رائل فاؤنڈیشن آف دی ڈیوک اینڈ ڈچز آف کیمبرج اور پرنس ہیری کا حصہ بن گیا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن پرنس ڈیانا کے بارے میں، جنہیں عوام کی شہزادی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔